नाजरीन, अनवार रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सदफ शम्स। आज मैं ताखीर से आई, उसके लिए माज़रत चाहूँगी। ताखीर से आज तो आप आई हैं, लेकिन कल से आपने ताखीर से नहीं आना। मैं बहुत और माज़रत सदफ हूँ ने कि हमें ज्वाइन कर लिया है। कल से इंशाल्लाह हम आपके सामने होंगे अनवार रमज़ान की खूबसूरत नशियात के साथ। जी बिल्कुल, बातें तो होती रहेंगी। चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। आज हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं। सबसे पहले सैयदा सायरा, जो हमारे एक मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं इलामा फैसल अजीज़ी बंदगी। जी सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। आपसे बात करेंगे। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि कोरोना वायरस जो है, इसकी क्या हकीकत है, इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिए आवाम को कि क्या ये कोरोना वायरस एक वायरस है या फिर एक मंतक की बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये मंतक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये वबा है। इस पर माहिरीन जिस शोबे के हैं वही अपनी राय दें। मैं इस पर मजहबी हवाले से अपनी राय पेश करता हूं। हाँ, देखिए अलामा साहब, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ। मुझे बताइए कि हर जो फ़िक़ा है वो किसी ना किसी को इसका कसूरवार ठहरा रहा है। अच्छा, तबलीगी, अहले तशय्युई, अहले सुन्नत वल बरेलवी, हम सब एक हैं। बिल्कुल, हम सब एक हैं। तो ये क्या वबा, क्या ये खुदाई आफत है या किसी की बनाई भी? ये असल में आजमाइश भी है, अजाब भी है। कुछ के लिए आजमाइश है, कुछ के लिए अजाब है। अच्छा जी, और इस पर जो इस वक्त अतिब्बा ये कहते हैं कि आप आइसोलेशन में रहें, एक दूसरे से मिलने में फासला रखें, ये हमारे दीन की तालीम है। ये हमारे दीन की तालीम इस तरीके से है कि ताउन का जब मर्ज़ फैला था और उस मौके पर आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि जिस इलाके में वबाई मर्ज़ हो वहाँ के लोग बाहर ना निकलें, बाहर के लोग उस इलाके में ना जाएं। तो ये इसका मतलब ये है कि ये लोगों का मेल जोल ये कम से कम हो। सही। अच्छा, इसमें अब एक अलमिया यह है कि जब कोई आजमाइश आती है तो उस मौके पर तो कौम मुत्तहिद हो जाती है। हमारे यहाँ एक जहाँ अच्छा पहलू नज़र आता है, लोग मदद कर रहे हैं, लोग ताउन कर रहे हैं, लोग एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, ये एक रोशन चेहरा है, ये एक अच्छा पहलू। लेकिन इसके साथ साथ एक मनफी पहलू नज़र आता है। कोई ये कह रहा है कि जनाब वो ईरान से ज़ायरीन आए उनकी वजह से हो गया, कोई कह रहा है तबलीगी जमात वालों की वजह से हो गया, कोई कह रहा है कि ये मसाजिद में तरावी हो रही है इससे फैलेगा, कोई कह रहा है जुम्मे की नमाज से फैलेगा। इन सब अहमकाना और नफरत अंगेज बातों से जिसके पीछे मसलक की तंग नजरी हो, जिसके पीछे फिरका वाराना सोच हो, इससे निकलना चाहिए। इस सब से निकलकर मुश्तरका तौर पर कौम बनकर इस आजमाइश से इस कौम को निकलना चाहिए। कौम बनकर निकल सकते हैं, रेवड़ और हुजूम बनकर नहीं। लेकिन अलामा साहब, कौम बनकर उस वक्त निकलेंगे ना जब हम फिरका वारियत से दूर हो जाएं। बाहर आएंगे। हम तो फिरका हम कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, हम शिया हैं। तो वो एक जिस तरह से आपने अभी बताया कि वो जो ज़ायरीन आए उनसे कोरोना फैला, कुछ का कहना है कि कोरोना जो तबलीगी आए उनसे फैला। दो जमात अलग अलग है, दोनों पे बस निछावर कर रहे हैं, बातों पर बात पे बात बना रहे हैं कि आपने किया नहीं, आपने किया। ये नहीं सोच रहे कि ठीक है किसी वजह से भी हुआ, चाइना से आया, अल्लाह ताला की तरफ से वबा है या फिर इंसानों की बनाई हुई कोई चीज है, जो भी है, हम क्यों नहीं मुत्तहिद होकर एक काम करने की कोशिश करते, कौम बनकर क्यों नहीं कोशिश करते? वजह यह है कि हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इस मामले में किसी भी मसलक के संजीदा आलिम ने इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। हाँ, ये अवाम की तरफ से अहमक लोग जो सोशल मीडिया पर अपनी आरा देते हैं और उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी किस राय के नतीजे में लोगों में कितनी नफरतें मसलकी बुनियाद पर फैल सकती हैं। ये मनफी पहलू क्यों है उनके जहन में? ये मनफी बातें आती कहाँ से? जाहिर है कि उनके जहन में आने की वजह भी तो ये है ना कि उनकी सोच का फर्क है। यकीनन जब हम इस्लाम को दीन समझते हैं तो हमारी सोच मुख्तलिफ होती है, और जब हम इस्लाम को अपने फ़िरके से देखते हैं तो हमारी सोच मुख्तलिफ होती है। जब हम इस्लाम को सिर्फ अपने फ़िरके से देखेंगे तो हमें फिर दीगर मसालिक से एक फासला खुद ब खुद पैदा हो जाएगा और हम उनकी हर बात को मनफी रंग देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम इस्लाम को दीन समझेंगे तो हम दूसरे को ये हक देंगे कि जिस तरह मैंने दीन को समझा है और अपनी एक राय कायम की है, इसी तरीके से दूसरे का भी एक हक है कि वो उस दीन की तफहीम करे, और जिस तरह मैं अपनी राय कायम करने में हक बजा नहीं, वो ऐसा ही हक उसका भी है। राय कायम करने से बात है कि वाकई हमने एक परसेप्शन बना ली है कि अगर शिया हजरात हैं तो हमने सुना है, सिर्फ हमें मालूम भी नहीं, हमने देखा भी नहीं कि वो इस तरह करते हैं। हमने परसेप्शन बना ली, फलां ने कहा कि शिया हजरात हैं, इन्होंने
یہ کرنا ہے یہ کرتے ہیں, ہم نے دیکھا نہیں ہم نے یقین کر لیا. سنی ہے وہ ایسا کرتے ہیں, ہم نے دیکھا نہیں ہم نے یقین کر لیا. تو ہم تو سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا تھا, میں نے سنا ہے, یہ سچ ہوگا. تو ہم اس سے نجات کیسے پا سکتے ہیں کہ ہم نجات پانے کا آسان طریقہ ہے کہ جس کے متعلق آپ نے سنا ہے, جو سنا ہے آپ اس مکتب کے عالم سے معلوم کریں. کبھی بھی سنیت کی تشریح ایک شیعہ عالم اچھی نہیں کرتا. ہر مذہب کے پاس اس کے پاس دلیل ہے, اور اسی طریقے سے جی شیعہ مسلک کی کبھی بھی ایک اچھا تعارف ایک سنی نہیں پیش کر. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی دلائل ہے نا ان کے پاس, ہر فرقے کے پاس اپنے آپ کو ہر سچا کرنے کے لیے دلائل ہے. یعنی اگر آپ کو شیعت کو سمجھنا ہے تو آپ کو شیعہ عالم سے سمجھنا رجوع کرنا پڑے گا. تو بظاہر ہم سچائی کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے ہم اپنی منطقیں لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا مسلک ہے یہ بہتر ہے, ہمارا مسلک ہے یہ بہتر ہے. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم حقیقت کی جانب آئے, سچائی کی جانب آئے. ہم یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ بھی اگر کوئی ہے وہ دیوار پہ کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ ہے. اگر وہ سچ ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرو. ایک بچہ بھی آپ کو کچھ سکھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس عمر میں نہیں سیکھ پائے, ایک بچے نے آپ کو سکھا دیا. ایسا ہوتا ہے, ہم اس عمر میں آتے ہیں, ہم سے بڑے عمر کی بلکہ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا آج تم نے مجھے سکھا دیا, مجھے یہ چیز نہیں معلوم تھی. تو ہمارے اندر یہ بات ہے کہ ہم جو ہے اپنی چھوٹوں سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم زبردستی ان کے اوپر ایک تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے کہا ہے یہ ہمارے آباء و اجداد میں ہوتا آیا ہے, ہمارے مسلک میں ہوتا آیا ہے, تو ہم اس کو تم بھی تسلیم کرو میں بھی تسلیم کروں گا, لیکن سچائی کی جانب نہیں بڑھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مناظرے کا چلن ہے, مکالمے کا نہیں ہے. بے شک. اگر ہم مناظرے کو ترک کر کے مکالمے کی روش کو بہت اچھی بات کہی آپ نے, تو اس میں بہت ساری قربتیں پیدا ہو جائیں گی. مناظرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی رائے فریق مخالف پر ہر مسلط کرنی ہے, جبکہ مکالمے کا مطلب یہ نہیں. مکالمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو رائے ہے آپ دلیل سے اس کا اظہار کر دیں, میری جو رائے ہے میں دلیل سے اس کا اظہار کر دوں. آپ کو حق ہے پورا, آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں اور یہی حق میں آپ کو دیتا ہوں. بہت خوبصورت بات کہی علامہ صاحب آپ نے, اور اسی موضوع کو لے کے چلتے ہیں آگے. صدف ہمارے ساتھ بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ سائرہ جو کہ ایک مذہبی اسکالر ہیں, آپ سے بھی بات چیت کریں گے. آپ کیا کہیں گے کرونا وائرس کے حوالے سے؟ آپ کی بھی کوئی ایک سوچ ہوگی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہے یہ؟ پہلے تو یہ کہ یہ ایک وائرس یا بیماری یا وبا جیسے کہ عام یہ سب جگہ معلوم ہے, لیکن میں ایک بات کہوں گی یہاں پر مدد کرنے کا یہ وقت کہ جو ہمارا پروٹین ٹائم ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور حکومت نے جہاں ہمارے لیے اتنے بڑے اقدامات کیے کہ راشن بھی پرووائڈ کریں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ دے رہے, وہاں ہمارا کیا کام ہے؟ اب ہمیں کس طرح مدد کرنی ہے اپنی قوم کی؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے مدد کرنی ہے. جب مدد کا ورڈ آتا ہے, نثر کا ورڈ آتا ہے, تو نثر کے 3 تقاضے ہیں, 3 اقسام ہیں. دیکھیں, نثر بالنفس, نثر بالمال اور نثر باللسان. بالکل. مال سے آج ہم خالی نہیں, یعنی کہ صرف پاکستانی قوم نہیں کری, ہماری حکومت کتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا آج پوری دنیا جانتی ہے اور پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے. کتنا بڑا چیلنج جو ہے پاکستانی حکومت نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور جبکہ اس کو پراسپرائی کی طرف لے کے گئے, وہ کامیابی کی طرف لے کے گئے. اور عوام کو بھی چاہیے کہ ہماری حکومت کا ساتھ دے. ہاں, اب نثر بن مال سے ہو گیا. نثر بن نفس کیا ہوا؟ ہم نے بیٹھ کے نثر بن نفس کر کے دکھا دیا کہ ہمیں دور رہنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. یعنی کہ دیکھیں وہ پروردگار عالم جب یہ کہتا ہے کہ بندہ اگر پیاز یا لہسن کھائے تو اس کی بدبو سے کسی اور مسلمان کو عذر نہ پیش آئے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ رب کائنات, پھر اگر یعنی ایک مومن سے مومن کو ایزا پہنچے گی تو پھر آپ کا عمل بیکار ہے نا, حقوق اللہ کرنا بیکار ہے. وہاں نثر باللسان, یہ وہ ایک ایسا جو ہے لمحہ فکریہ ہے جس کے لیے میں کہتی ہوں ایک پڑھے لکھے طبقے کو دیکھیں, کیا کہا جاتا ہے نا, ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے ایک بہترین قوم جو ہے اس کو جنریٹ کرتی ہے. تو یہاں ایک کام جو ہے گھر میں ماں باپ, باہر نکلنے والے اساتذہ جس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں, اگر آپ ایک مذہبی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, مذہبی شعبے سے رکھتے ہیں, تو آپ کے جو مرجع ہیں, جو بھی آپ کے عالم ہیں, وہ یا جہاں بھی ہیں آپ, نثر باللسان, یہاں سب سے میں کہتی ہوں پورا فوکس نثر باللسان. آپ کا ایک جملہ ایسا شرنگیز بن جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بے شک آپ غریبوں کو جو ہے وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں, بہترین طریقے سے حقوق العباد ادا کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک ایسا جملہ
کیا سے کیا کر جائے گا آپ نہیں جانتے. تو ہمیں اپنی زبان سے اس وقت مدد کرنی ہے. باحیثیت پاکستانی قوم اگر کرونا سے لڑنا ہے تو ہمیں ایک ہو جانا ہے. میں یہاں یہ کہوں گی, یہاں شیعت نہیں یا سنی نہیں, اگر ایک اہل سنت بھائی سے مجھے لگے یا مجھ سے کسی اہل سنت بھائی یا بہن کو لگے, ہم آفس میں ہوتے ہیں, ہم اسکول میں ہوتے ہیں, ہمارے مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہماری کلاس فیلو, ہمارا کلاس میٹ, ہمارا آفس میٹ, ہو از ہی, ہو از شی, وہ کون ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, بلکہ ہمیں انسانیت کو یہاں رکھنا ہے کہ مجھ سے اس کو عذر نہ ہو. سب سے پہلے جب ہم مسلمان یہ تھے سوچ انسان. لیں گے نا تو ہم ایک بہترین قوم بن سکتے ہیں. یقین جانے اگر میرے ساتھ بیٹھ کے اگر مجھے کوئی تکلیف ہو, کسی اور کو ہو, تو میرا سارے عمل جو ہیں وہ بیکار. اچھا سائرہ, پتہ ہے کیا, یہ بڑا آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, کوئی ہندو کے پاس بھی مسلمان کام کر رہا ہے, کسی مسلمان کے پاس ہندو کام کر رہا ہے. اور لیکن میں علامہ صاحب بڑی اچھی بات کروں گا یہاں پر کہ اگر ہم روڈ پہ جا رہے ہیں, اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ہم جاتے ہیں فوراً اس کی مدد کرنے کے لیے. ہم جا کے اس کو یہ نہیں پوچھتے تو یہ بتا تو ہندو ہے, مسلمان ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فوراً اس کی مدد کی جائے اور اس کو فوراً ہاسپٹل تک پہنچایا جائے. انسانیت کہتے ہیں بالکل. یہاں پر تو ہم اس کو نہیں دیکھتے. لیکن سب سے پہلے تو رسول اکرم کی سیرت میں بھی آپ دیکھیں نا, 40 سال نبی اکرم نے باوجود نبی ہونے کے اعلان نبوت نہیں کیا, تاکہ لوگوں کو صرف یہ بتایا جائے کہ 40 سال تک کہ یہ سمجھ لو کہ انسان کیسا ہوتا ہے, اور جب تم یہ سمجھ لو کہ انسان کیسا ہوتا ہے پھر سمجھو کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے. بالکل 40 سال نبی نے انسانیت سکھائی, پھر اسلام سکھائی. لیکن ہمارے یہاں انسانیت تو ہے. دیکھیں نا, یہ کتنا بڑا ثبوت ہے کہ ایکسیڈنٹ اگر بندے کا ہو گیا ہے, وہ مر رہا ہے, تڑپ رہا ہے, ہم چاہیں گے آپ ہو, میں ہوں یا صدف ہو, ہم یہ چاہیں گے کہ بھائی جلدی سے اس کو اٹھایا جائے اور اس کو وہاں تک پہنچایا جائے جہاں پر اس کا علاج ممکن ہو. اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ ہم تمہارا نہیں گھر پوچھتے. کہاں ہے. لیکن جب آتی ہے ذاتیات کی بات تو صدف وہاں پر آ کے کیا ہوتا ہے, ارے یہ شیعہ ہے, ارے یہ سنی ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ وہابی ہے. نہیں, ہمیں آپ کی بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں ذاتیات کو ناظرین ختم کرنا ہے. اگر ہم ایک ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وبا کچھ بھی نہیں ہے. ہر نبی کے دور میں اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا ہے, لیکن اس کا نعم البدل بھی آیا ہے, بالکل اس کا علاج بھی آیا ہے. اس کے لیے بڑا آسان حل موجود ہے. جامع ترمذی کے اندر روایت ہے جس میں رسول حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. رسول اکرم نے فرمایا کہ جو شخص صبح 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, تو رات میں پڑھے گا تو صبح تک, اور صبح پڑھے گا تو رات تک, ہر قسم کی وبائی مرض سے محفوظ